الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور اس بستی کے نوجوان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیت تلاوت کی ہے جو 18ویں پارے کے بالکل شروع میں آئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی صفات بیان فرمائی ہے کہ صحیح معنی میں مومن کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں اور کن کاموں سے بچتے ہیں۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو مؤمنین ان صفات کے حامل ہوں گے ان کو فلاح حاصل ہوگی اور ان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ان آیات کی ابتدا ہی ان الفاظ سے فرمائی قد افلح المؤمنون، کہ بے شک ان مؤمنین نے فلاح پائی جن کے اندر یہ صفات ہوگی جو آگے مذکور ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر مؤمنین فلاح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر مسلمان کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر مسلمان اللہ کے یہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو اختیار کرنا ہوگا اور یہ صفات اپنانی ہوگی اور اس بات کی پوری کوشش کرنی ہوگی کہ جو باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے، کیونکہ مسلمانوں کی فلاح کا دار و مدار اسی پر موقوف ہے، مسلمانوں کی کامیابی کا انحصار اسی پر موقوف ہے۔ پہلے یہ بات یہاں سمجھ لیجئے کہ فلاح کا کیا مطلب ہے۔ جب ہم اردو زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو عام طور پر فلاح کا ترجمہ کامیابی سے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اردو زبان میں اس کے معنی ادا کرنے کے لیے کوئی اور لفظ موجود نہیں ہے، اس لیے مجبوراً فلاح کا ترجمہ کامیابی سے کر دیا جاتا ہے، ورنہ عربی زبان کے لحاظ سے، قرآن کریم کی اصطلاح کے لحاظ سے فلاح کا اصل معنی ہے دنیا و آخرت میں خوشحال ہونا، یعنی دنیا و آخرت میں خوشحالی کے مجموعے کو فلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اذان میں ایک کلمہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اس سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم دنیا و آخرت میں خوشحالی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آؤ نماز کی طرف، آؤ مسجد کی طرف۔ بہرحال فلاح کا جو لفظ ہے وہ بڑا جامع لفظ ہے، چنانچہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت میں لفظ فلاح کا استعمال ہوا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔
کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو قرآن کریم سے پہلے نازل کی گئی، اور یوم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بہرحال یہ لفظ فلاح بڑا جامع لفظ ہے۔ دنیا و آخرت دونوں کی خوشحالی کے مجموعے کو فلاح کہا جاتا ہے۔ دنیا و آخرت کی تمام خوشحالیوں کو فلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مومن فلاح پائیں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کامیاب ہیں جو بیہودہ اور فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ساری صفات ان آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ اسلام کا کامیابی کا تصور، اسلام نے کامیابی کا تصور جو پیش کیا ہے وہ ان آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ دین اسلام میں کامیاب کون ہے، کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ اور ایک کامیابی کا تصور وہ ہے جو ہمیں مغرب نے دیا ہے، جو یورپ سے آیا ہے، جو اہل دنیا نے ہم کو دیا ہے، کہ کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس مادی وسائل ہر طرح سے موجود ہو، چاہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہو چاہے وہ حرام طریقے سے آ رہا ہو۔ یہ کامیابی کا تصور نہیں ہے اسلام کے نزدیک۔ اسلام کے نزدیک کامیابی کا تصور وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ ان صفات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی جو صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو کامیابی کا پہلا تصور، کامیابی کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ آدمی نماز میں خشوع اختیار کرے۔ چنانچہ قرآن کریم نے نماز کا حکم 62 سے زیادہ مقامات پر دیا ہے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 62 سے زیادہ مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حکم فرما دیتے تو کافی تھا۔ چنانچہ اگر قرآن کریم میں اگر کسی کام کا ایک مرتبہ حکم آ جائے تو انسان کے ذمے اس کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں 62 سے زیادہ مقامات پر حکم فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب فاروق اعظم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ خوشحالی عطا فرمائی۔ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے پرچم کو سرنگوں کیا۔ قیصر و کسریٰ کے محلات، ان کی جائیدادیں اور ان کے
ان کے مادی وسائل مسلمانوں کے قبضے میں آئے. اور یہ بات محقق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگی ممالک کا کل رقبہ آج کے 15 ملکوں کے برابر ہے. یعنی آج 15 ملک جہاں قائم ہے وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم تھی. یہ ایسے امیر المؤمنین تھے، فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ آخرت میں مجھ سے سوال ہوگا کہ اے عمر، تیری حکومت میں ایک کتا بھوکا مر گیا تھا. اتنی زیادہ ذمہ داری کا احساس کرنے والے تھے. ان کے زمانہ خلافت میں مسلمان بہت خوشحال تھے، ان میں کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا، ہر ایک کو انصاف مہیا تھا، عدل و انصاف کا دور دورہ تھا. مسلمانوں کے ساتھ حضرت عمر نے انصاف کیا، غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کیا، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ. انصاف کا وہ عظیم نمونہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت میں پیش فرمایا. اتنی بڑی حکومت کے جتنے فرما روا تھے، مختلف صوبوں میں جو گورنر مقرر تھے، مختلف شہروں میں جو حاکم مقرر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نام ایک سرکاری فرمان جاری فرمایا جو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معطا میں لفظ بلفظ نقل فرمایا ہے. روایت کرتے ہیں کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع. فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم ترین جو کام ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی. اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ اور چیزوں کو بھی ضائع کرے گا. ضائع کرنے کے معنی یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا. ضائع کرنے کے معنی یہ بھی ہے کہ نماز غلط طریقے سے پڑھے گا. ضائع کرنے کی معنی یہ بھی ہے کہ نماز کو سستی، کاہلی اور لاپرواہی کے ساتھ ادا کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان اپنے حکام کے نام اس لیے جاری فرمایا کہ عام طور پر حکام کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے سر پر قوم کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، ہم بڑا کام کر رہے ہیں، لہذا اگر کسی وجہ سے نماز کو قربان کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوگا کیونکہ ہم بڑے فریضے کو ادا کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکموں کی اس غلط فہمی کو دور فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ حاکم بننے کے بعد تمہاری ذمہ داریاں نماز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، حاکم بننے کے بعد تمہاری ذمہ داریاں نماز سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے، بلکہ میرے نزدیک سب سے اہم کام تمہاری نماز صحیح ہونی چاہیے. اگر تم نے نماز کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے، اگر تم نے نماز کو ضائع کیا تو اور کام بھی تم سے ضائع ہوں گے. حکومت کا کام تم سے ٹھیک سے نہیں چلے گا کیونکہ تم نے ایک اللہ کے حکم کو توڑا. جب اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہی تو تمہارے کام کیسے درست ہوں گے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ گمراہی پھیل گئی ہے، لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ بعض کام ایسے ہیں اور بعض اعمال ایسے ہیں جو نماز سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اور خصوصاً یہ بات ان لوگوں کے دماغ میں آ گئی ہے جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں. یہ حضرات سمجھتے ہیں چونکہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، ہم بڑے فریضے کو ادا کر رہے ہیں، لہذا اگر کسی وجہ سے نماز میں کوتاہی آ گئی، نماز میں کمی واقع ہو گئی، نماز چھوٹ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم سیاست کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم اقامت دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام میں لگے ہوئے ہیں. لہذا اگر جماعت چھوٹ گئی تو قضا کر لیں گے، اگر نماز کا وقت چلا گیا تو قضا کر لیں گے، ورنہ گھر میں نماز پڑھ لیں گے. تو یہ بڑی گمراہانہ فکر ہے.
یہ بڑی گمراہانہ فکر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا دین کا کام کرنے والا کون ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر سیاست کا علم بردار کون ہوگا؟ حضرت عمر سے بڑھ کر بڑا داعی اور مبلغ کون ہوگا؟ پھر بھی اپنے فرما رواؤں کے نام یہ حکم جاری فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے اہم کام تمہاری نماز صحیح ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری نماز صحیح ہے تو تمہارے سب کام درست ہوں گے، اگر تم نے نماز کو ضائع کیا تو تمہارے سب کام خراب ہوں گے۔ تم یہ مت سمجھنا، تم اپنے آپ کو کافروں پر قیاس مت کرنا، غیر مسلموں پر قیاس مت کرنا کہ غیر مسلم بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی ترقی کر رہے ہیں، دنیا میں ان کا ڈنکا بجا ہوا ہے، خوشحالی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے، اور دنیا کے اندر ان کی ترقی کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اپنے آپ کو ان پر قیاس مت کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کا مزاج اور ان کا طرز زندگی کافروں کے مقابلے میں بالکل مختلف قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ مسلمان کو فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کاموں پر عمل نہ کرے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حفاظت ہے۔ لہذا اگر تم فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلی شرط نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہے جو نماز پڑھتے ہیں، بلکہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، دو لفظ ہیں جو عام طور پر ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ ایک خضوع کا لفظ ہے اور دوسرا خشوع کا لفظ ہے۔ خضوع یہ ضاد سے ہے، خشوع یہ شین سے ہے۔ خضوع کے معنی ہے جسم کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا لینا، اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا۔ جسم کو جھکا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس کے آداب کے ساتھ کھڑے ہو، جب ہم رکوع کریں تو اس کے آداب کے ساتھ رکوع کریں، جب ہم سجدہ کریں تو اس کے آداب کے ساتھ سجدہ کریں۔ گویا کہ اپنے ظاہری اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا لینا، یہ ہے معنی خضوع کے۔ لہذا خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو بالکل اس کے اعضاء ساکن ہو اور ساکت ہو، اس میں کسی طرح حرکت نہ ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اللہ کے سامنے تو قانت بن کر کھڑے ہو، سکون کے ساتھ کھڑے ہو۔ لہذا بلا وجہ اپنے جسم کو ہلانا، بلا وجہ ہاتھ کو اٹھا کر سر کھجانا، بلا وجہ کپڑے درست کرنا، یہ سب باتیں خضوع کے خلاف ہیں۔ چنانچہ فقہائے کرام نے یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے کسی رکن میں مثلا قیام میں کھڑا ہو اور 3 مرتبہ بار بار بلا وجہ حرکت، اپنے ہاتھوں کو حرکت دے کر کوئی کام کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر 3 مرتبہ سے کم کیا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن جو نماز کی شان ہے، جو نماز کا سنت طریقہ ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا، نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ آج کل ہماری نمازوں میں یہ خرابی کثرت سے پائی جاتی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بلا وجہ جسم کو حرکت دیتے ہیں۔ یہ حرکت دینا خضوع کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے اور نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی کے بارے میں علامہ اقبال فرما گئے ہیں کہ تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں۔
اگر کسی سربراہ مملکت کا دربار ہو، کسی بادشاہ کا دربار ہو اور اس میں پریڈ ہو رہی ہو، اگر کوئی آدمی اس میں شریک ہوگا تو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ شریک ہوگا۔ وہ یہ نہیں کرے گا کہ کبھی ہاتھ کھجا رہا ہے، کبھی سر کھجا رہا ہے، کبھی کپڑے درست کر رہا ہے، کیونکہ بادشاہ کے دربار میں یہ حرکتیں نہیں کی جاتی۔ یہ تو احکم الحاکمین کا دربار ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں اس طرح کی بیجا حرکتیں کرنا بالکل مناسب نہیں۔ اس کے دربار میں تمام آداب کا لحاظ کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ گرمی کے موسم میں رات کے وقت جب اپنے گھر کی چھت پر تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ ان کے ہمسایوں کا بیان ہے اور ان کے پڑوسیوں کا بیان ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح نماز پڑھتے تھے جیسے کوئی لکڑی کھڑی ہو جس میں کسی طرح حرکت نہ ہوتی تھی۔ لہذا جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو تو قانت بن کر کھڑے ہو، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر سمجھ کر کھڑے ہو۔ نماز میں کھڑے ہونے کا جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق ادا کرنا ہی خضوع کہلاتا ہے۔ بعض لوگ خضوع پر عمل کرتے ہوئے بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، سینے کو بھی جھکا لیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو تو قیام میں بالکل سیدھے کھڑے ہو اور ہماری نگاہ اس حد تک جھکی ہوئی ہو کہ سجدے کی جگہ پر ہو، اور اس سے زیادہ گردن جھکانا، بہت زیادہ گردن جھکانا کہ تھوڑی سینے سے لگ جائے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور نماز میں بلا وجہ حرکت کرنا بھی سنت کے خلاف ہے۔ اگر بہت زیادہ خارش آ رہی ہو تو کھجانا جائز ہے، لیکن بلا وجہ حرکت کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال خضوع کے معنی ہے اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا لینا، اور ایک دوسرا لفظ ہے خشوع۔ خشوع کے معنی ہے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا لینا۔ خضوع کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے اور خشوع کا تعلق دل سے ہے، یعنی اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لینا۔ خشوع کے 3 طریقے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ خشوع کا پہلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم امام قرات کرے تو اس کے الفاظ پر ہمارا دھیان ہو اور توجہ ہو۔ اور دوسرا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم الفاظ زبان سے نکال رہے ہیں، یعنی قرات کر رہے ہیں، تو اس کے معنی پر ہم غور کریں۔ اور تیسرا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ درجہ نصیب نہ ہو تو یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لہذا یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت الذین هم فی صلاتهم خاشعون پر مختصراً گفتگو کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی نماز کو سنت طریقے پر ادا کرے، یعنی اپنے ظاہری اعضاء کو سنت طریقے پر ادا کرے۔ اور انشاءاللہ سنت طریقہ کیا ہے، ظاہری اعضاء کو کس طرح ہم سنت طریقے پر لے آئیں گے، تو انشاءاللہ اس کی گفتگو پھر کبھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔